بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا۔ اس کو اس کے چچا زاد بھائی نے وراثت کے لالچ میں قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا۔ خود صبح اس کے خون کا مدعی بن کر وویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرمائے۔ اس پر اللہ کا حکم یہ ہوا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارو، تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا، کیا یہ مذاق تو نہیں؟ گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے نہ بہت بڑی ہو نہ بالکل نہ عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو۔ لوگوں نے کہا، اللہ سے یہ بات بھی پوچھ دیجیے اس کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا، اللہ فرماتا ہے ایسی پیلی گائے ہو جس کی رنگت دبدباتی ہو اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی ہر حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ دیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیت کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کو تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتہ چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی۔ اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا۔ اس کے سوا اس بچے کو دینے کے لیے سوائے اس گائے کے اور کچھ نہ تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر ایک مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا اور بارگاہ حق میں عرض کیا، اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرمان بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک گائے چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آؤ اور اللہ سے دعا کرو وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل میں پہنچا اور اپنی گائے دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس میں پا کر اسے پہچان لیا اور اللہ کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہوگی۔ وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا، جاؤ اسے بازار میں لے جاؤ اور 3 دینار میں بیچ جاؤ، شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے تو ایک بار مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا۔ اس سے گائے کی قیمت پوچھی اور 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہیں کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا اور کہا کہ ماں سے اجازت لیے بغیر میں ہرگز کوئی سودا نہ کروں گا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار پر گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ سودا طے ہو جانے کے بعد اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندیاں لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت نہ لینے جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے یہ کہا کہ اب وہ جو خریدار آئے تو اس سے کہنا، آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں؟ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا، ابھی اس گائے کو روک کے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئیں تو اس کی مقرر قیمت یہ کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے لے کر واپس گھر آیا۔ یہ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں اللہ کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھیں اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے۔ اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی، اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر اس لڑکے نے وہ گائے بنی اسرائیل کے سپرد کر دی، اور بنی اسرائیل نے اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا، مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا اور وہ پکڑا گیا۔